ہندوستان پر انگریز نے 190 سال حکومت کی ہے۔ آیا کس بہانے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، تجارت کی غرض سے آئی، اور ہندوستان میں اس وقت مغلیہ حکومت تھی، چنانچہ مسلمانوں کو عیاشی کا نشہ چڑھا ہوا تھا۔ تاجر آئے، مسلمان حکمران کو انہوں نے بڑے پروٹوکول دیے، بڑے تحائف دیے، بڑے نذرانے دیے، اعتماد میں لیا، اور پھر عرض کرنے لگے ہم پردیسی لوگ ہیں، آپ کے علاقے میں آئے ہیں، تجارت کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور لینا دینا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ان بدماشوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے گودام خریدے، گودام میں مال تجارت کے بہانے وہ بارود لائے، اسلحے کے ڈیپو بنا دیے، اور دہشت گردی کے اڈے بنا دیے۔ اندر ہی اندر سے ہندوستان کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اتنا کھوکھلا کر دیا، ایسا کھوکھلا کر دیا کہ چنانچہ آخری مغل حکمران کو تخت سے اتار کر رنگون میں جا کر انہیں گرفتار کر دیا۔ مسلمانوں کی شان و شوکت والی وہ 600 سالہ حکومت انہوں نے گرا دی، اور انگریز بدماش، انگریز مکار ہمارے ہندوستان پہ غاصب ہو گیا، مسلمانوں کی حکمرانی اور حکومت کا بستر گول کر کے ظالم ہدا کر تخت پہ بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں نے پاکستان نہیں بنایا۔ پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج پورے پاکستان میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا یہ صرف 1940 میں قراردادی مقاصد پیش ہوتی ہے؟ 7 سال میں کیا پاکستان بنتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، 7 سال میں ایک سڑک ہمارے ہاں نہیں بنتی، ایک پلازا نہیں بنتا، ایک بڑی کوٹھی نہیں بن سکتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوتا ہے، 47 میں پاکستان بنتا ہے۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر تھا کیا؟ پاکستان پلیٹ پہ رکھ کر انہوں نے دیا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے تاریخ کے خاموش مجاہدین کے کارنامے ہیں جن کو آج کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ سنیے، میں بتانا چاہتا ہوں، تحریک آزادی کے ان گمنام مجاہدین کو خراج تحسین پیش کر کے اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، سب سے پہلے اس کافر کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والا یہ کوئی مسٹر نہیں تھا، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جدار بیٹا، محدث بیٹا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، جس نے فتویٰ دیا ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے، انگریز کے خلاف جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جائیے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے اس فتوے نے پورے ہندوستان میں ہلچل مچا دی۔ مسلمان جوش و خروش کے ساتھ جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، عورتوں نے اپنے زیورات دیے، مجاہدین کھڑے ہو گئے انگریز کے خلاف۔ تحریکی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں، صرف آخر میں جا کر پاکستان بنانے کا صحرا، پاکستان بنانے کا صحرا قائد اعظم محمد علی جناح کے حصے میں آتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو گراؤنڈ تیار کیا، آج اسے کوئی کیوں نہیں مان رہا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوے کے بعد ہندوستان کے علماء کھڑے ہوئے، 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، شاملی کا میدان سجتا ہے، ایک طرف انگریز ہے، دوسری طرف سے بوری نشین مجاہد، بوری نشین صوفی، بوری نشین علماء کرام ہیں جن کے سرخیل امداد اللہ مہاجر مکی ہیں۔ ایک مرید کا نام قاسم نانوتوی ہے، دوسرے کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، تیسرے کا نام حافظ ضامن شہید ہے۔ آج شاملی کے میدان میں انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے پہلا معرکہ تحریکی آزادی کے لیے جو لڑا گیا شاملی کے میدان میں، ان مجاہدین میں ایک نام بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا ہے، دوسرا نام فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے، تیسرا نام حافظ ضامن شہید کا ہے۔ لیکن 2 نمبر منافقوں نے ساز باز کی،
انگریز کے جوتے پالش کرنے والوں نے تحریک آزادی کے اس معرکے کو ناکام کر دیا۔ قاسم نانوتوی 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر شکست کھانے کے بعد حوصلہ نہیں ہارے ہیں، حوصلہ نہیں ہارے، ہمت نہیں ہارے، چنانچہ ارادہ کیا ایک ایسی درسگاہ بناؤں جہاں پہ میں مسلمان بچوں کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کی تعلیمات بٹھا دوں۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا میں ایسا تعلیمی نظام لانے والا ہوں، یہ ہوں گے زبان کے لحاظ سے ہندوستانی، ان کے دل و دماغ پکے انگریزی ہوں گے۔ قاسم نانوتوی نے کہا او لارڈ میکالے، میں ایسا مدرسہ، ایسی یونیورسٹی کھولنا چاہتا ہوں جس میں پڑھنے والے بچوں کے دل و دماغ محمدی ہوں گے، دل و دماغ مسلمان ہوں گے، ان کو دل و دماغ میں قرآن و سنت کا باپ ڈالوں گا، جس کے بعد یہ ہر طاغوت کے ساتھ ٹکرائیں گے، ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ 1857 میں شاملی کا میدان گرم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1866 میں قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتا ہے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتا ہے، جہاں پہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ شاہین بچوں کو آزادی کا درس قاسم نانوتوی دے رہا ہے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا اسی درسگاہ سے اٹھنے والا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال چلاتا ہے۔ یہ بھی تحریک آزادی کے ہیروز میں سے ایک ہیرو شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ہے۔ عزیر گل کا کہیل ہے، مولانا حسین احمد مدنی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں علماء کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں؟ یہ کوئی انگریز نے ہمیں تحفے میں دیا نہیں، انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے یہی پوری نشین مجاہد تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد تحریک خلافت شروع ہوتی ہے۔ ابوالکلام آزاد بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تحریک آزادی کی یہ تحریک اتنا زور پکڑ لیتی ہے کہ انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن جاتے 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 اس مکار نے بڑا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ فیصلہ کیا کرنا تھا؟ جو میرا حق تھا، جو میرا وطن تھا، جو میرا ملک تھا، وہ پورا ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ جو ہماری حیثیت تھی وہ پوری ہمیں ملنی چاہیے۔ جب انگریز آیا تھا جس نے ہم سے وطن چھینا تھا، تو وطن پہ حکمرانی کرنے والے کون تھے؟ مسلمان حکمران تھے، اور پورے ہندوستان پہ حکمرانی کرنے والے، جس میں انڈیا بھی ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں برما بھی تھا، جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، یہ انڈونیشیا پورا تھا۔ لیکن انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے کیا کیا؟ اس نے لولی پاپ دیا، اور لولی پاپ بڑا میٹھا کر کے دیا، گڑ میں زہر ملا کے ہمیں کھلایا۔ کہا تمہیں وہ علاقے ملیں گے جہاں پہ تمہاری اکثریت ہے مسلمانوں، اور ہندوؤں کو وہ ملیں گے جہاں پہ ان کی اکثریت۔ حالانکہ اس پورے خطے کے حکمران و والی وارث ہم مسلمان تھے۔ انصاف کا فیصلہ یہ تھا کہ پورا وطن ہمیں دے دیا جاتا، اور یہ بھی انصاف تھا کہ آدھا تو برابر سرابر دے دیا جاتا۔ لیکن انگریز کی چالاکی دیکھیے، دشمنی دیکھیے، جاتے جاتے بھی انہوں نے کہا ہم جائیں گے، لیکن ہم اپنے ہی ساتھیوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اور تمہیں ایک چھوٹا سا خطہ دیں گے، اور اس خطے کے زمام اقتدار بھی اپنے کتے دھونے والے ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے قدردان ہوں گے۔ چنانچہ پاکستان تو بن گیا، پاکستان بن گیا، لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد آج بھی حاصل نہیں ہے۔